السلام علیکم۔ پسے مسالہ جات کو زیادہ عرصہ تک صحیح رکھنے کے لیے اس میں ہینگ کا ٹکڑا رکھ دینے سے مسالے زیادہ عرصہ تک کارآمد رہتے ہیں۔ کسی عام برتن کو نان اسٹک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا نمک ڈال کر 2 منٹ گرم کر کے نمک جھاڑ دیں، برتن نان اسٹک ہو جائے گا۔ اکثر ناریل کا تیل سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے، جو پریشانی کا باعث بنتا ہے اور فوری استعمال میں نہیں آتا۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کیسٹر آئل کے قطرے ملا دیے جائیں تو تیل نہیں جمے گا۔ گرم دودھ میں دہی کا جاگ لگاتے وقت 2 عدد ہری مرچیں درمیان میں لمبائی کے رخ کاٹ کر دودھ میں شامل کر دیں۔ دودھ والے برتن کو گرم کر کے گرم کپڑے میں لپیٹ کر 6 سے 7 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ دہی گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔ دہی استعمال کرنے سے پہلے ہری مرچیں نکال دیں۔ دیگچیاں جل کر گرم یا بالکل سیاہ ہو جائیں تو چولہے کو تیز آنچ پر چلائیں اور متاثرہ دیگچی اوندھی کر کے چولہے پر چند منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر اتار کر مانجھ لیں، دیگچی چمک اٹھے گی۔ کیک یا پیسٹری وغیرہ جو گھر میں بنائے جاتے ہیں، ان میں کشمش ڈالی جاتی ہے اور وہ اکثر نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس لیے جب کیک میں کشمش ڈالی جائے تو گری، بادام، پستہ وغیرہ کو خشک میدہ میں الٹ پلٹ کر کے کیک کے مکسچر میں ڈال دیں تو کشمش اپنی جگہ ببڑی رہے گی اور نیچے نہیں بیٹھے گی۔ 2 گھنٹے فریزر میں ٹماٹر رکھیں، پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈالتے ہی نکال کر چھلکا ہاتھوں سے اتار لیں۔ بڑی آسانی سے پورا چھلکا اتر جائے گا اور ثابت ٹماٹر آپ کو مل جائے گا۔ مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں، بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ سرخ مرچ اگر 2 کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسوں کا تیل 1 بڑا چمچہ ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں تو اس کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا۔ بریانی کے چاول ابالنے سے پہلے پانی میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ اس میں چاول کبھی بھی نہیں چپکے گا، ہمیشہ الگ رہے گا اور تہ بچاتے ہوئے ان کو پیازوں کو نکال دیں۔ کریم گاڑھی کرنے کے لیے پھینٹتے وقت ہر 1 پاؤ کریم میں 1 چائے کا چمچہ سادہ جلاٹین ملا لیں۔ جلاٹین فاضل دودھ چوس کر کریم کو جلد گاڑھا ہونے سے مدد ملے گی۔ چینی کے ڈبے میں اگر 3-4 لونگ ڈال دیے جائیں تو چونٹیاں چینی کے بالکل قریب نہیں آئیں گی۔ دہی اگر بہت کھٹا ہو تو اسے ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں، اس طرح زیور بالکل چمک جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔